دنوں نہیں بلکہ ہفتوں اور مہینوں گزر جائیں گے اور اس سورۃ مبارکہ کی تشریح نہیں ہو سکتی. ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ اللہ اور بندے کے بیچ ایک ایگریمنٹ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل. امام مسلم نے اسے نقل کیا. یہاں تک یہ حدیث قدسی ہے. اس کے بعد سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور آگے تشریح فرمائی. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا حدیث قدسی حدیث کی وہ قسم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الفاظ میں ہی بیان کریں. جیسا کہ جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اسپیچ اور ایک انڈائریکٹ. جو کہ تو الفاظ جب استعمال کی جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہی ہوئی اور وہ انورٹڈ کوما کے اندر بند ہوتی بات وہ اسپیچ ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفها لی. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھا میرے لیے، یعنی آدھا حصہ میرے لیے. فنصفها لی ولعبدی ما سأل. اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے عطا کر دی. ولعبدی ما سأل. میرے بندے نے جو بھی سوال کیا میں نے اسے عطا کر دیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی زبان میں اس کو تشریح فرماتے اور فرماتے قال عبدی الحمد للہ رب العالمین. جب اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ سب طرح کی تعریف حمد و ثنا اسی رب کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اور جواب کیا خوب ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد جواب نہیں دیتا، ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی. میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی، میرا شکر ادا کیا. پھر جب بندہ کہتا ہے قال عبدی الرحمن الرحیم، جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے اثنا علیہ عبدی. میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری تمجید بیان کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ اللہ کی شان اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اب یہ آتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عربی زبان کے اندر جو صیغہ استعمال کیا گیا، جو میتھڈ استعمال کیا گیا اس سینٹینس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، وہ لفظ حال میں بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل میں بھی بولا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے. فیوچر میں بھی بولا جاتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد چاہتے اور چاہتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب کی سال میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے عطا کر دیا. پھر یہاں سے اللہ کا حصہ شروع ہوتا ہے. کب؟ اب اللہ سے بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، بڑی نعمت مانگتا ہے. اے اللہ مجھے سیدھی جو ہے ہدایت والی راہ پر چلا دے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
اس راستے کی طرف چلا دے، وہ راستہ عطا فرما دے جس راستے پر تیرا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھے راستے پر تھے اور جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان پر انعام کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کو مطلوب تھا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر مجھے چلا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر، شہداء پر اور نیک صالحین پر۔ تو ان کے راستے پر چلا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت، وہ انعام والا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ راستہ جس راستے پر اللہ کی طرف سے انعام ہے اور انبیاء اور شہداء کا راستہ اختیار کرنا ہے تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنے کے لیے انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ وہی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، انہی کے پد چنھوں پر، انہی کے فٹ مارکس پر ہمیں قدم رکھ کر چلنا پڑے گا۔ اور زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن نے بیان کیا۔ یہاں تک یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب ایک بات بیچ میں عرض کرنی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کو یہ واللہ عالم صاحب لگا، میں تو یوں کہوں گا اس میں زن رکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے، یا جو اپنے بڑوں کی باتوں میں آ گئے اور جنہوں نے سرے سے نماز میں صحیح نماز نکال لی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نماز اللہ نے سورہ فاتحہ کو ہی کہا، قسمت الصلاۃ، تقسیم کر لیا اللہ نے نماز کو۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ نہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ واضح طور پر حدیث سے ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نماز سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، لیکن بڑی خوبصورتی سے نماز میں صحیح نماز نکالی۔ بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی اور زیادہ وضاحت کر سکوں۔ پھر اللہ سے یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن سے تو ناراض ہوا، غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں وہ صراط مستقیم جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا، اور گمراہوں کے راستے سے بچائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ابتدا میں مومنوں کی تعریف فرمائی اور کچھ صفاتیں بیان کی، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کافر ہیں، 3 گروہ کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر منافقوں کا تذکرہ فرمایا، اور طویل جو ہے وضاحت دی کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں نفق، عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کی 2 سوراخ ہو۔ عربی زبان میں گو کی خو کو بھی جو گو کی جو گفا ہوتی ہے، خو جسے کہا جاتا، وہ بھی 2 منہی ہوتے، اسے بھی جو ہے نفق کہا جاتا۔ اور نفق کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ ينفقون، آپ نے سنا ہوگا، بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا، یعنی خرچ کر دینا۔ تو منافق کی یہ صفت بھی ہوتی کہ وہ بات کو سنتا، یہاں سے سنتا، یہاں سے نکال دیتا۔ دوسری بات اس کا جو ہے نفاق اور دوگلا پن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو وہ بہت اچھا اور مومن اور صالح دکھائی دیتا، لیکن اندر سے کافر ہوتا۔ ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے تباتر کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے اوپر وہ جو احسانات اللہ نے کیے وہ گنوائے کہ اللہ نے تمہیں کس طرح سے فرعون سے نجات دی، فرعون تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کرتا، تمہارے لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو ذبح زندہ رکھتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے تم پر من و سلوہ اتارا، پھر تمہیں جو ہے تمہارے ملک میں بسایا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد
پورا واقعہ، یعنی ابھی یہ پورا سورہ بقرہ کے اندر یہی واقعہ چلے گا، اس پس منظر کو رکھ کر سامنے ہم قرآن کو سنیں. اللہ ہمارے سننے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد